Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. یہی وہ کتاب ہے اللہ کے پاک پیغمبر کو پہلے دن ہی اللہ نے فرمایا میرا پاک پیغمبر اقرا بسم ربک الذی خلق. پہلی وحی آئی قرآن پڑھ میرے پیغمبر. دوسری وحی میں بھی آیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. قرآن سنا میرے پیغمبر. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب. یہ نہیں دیکھا میرے پیغمبر نے اپنے ناراض ہوتے ہیں, دوست بچھڑ جائیں گے, رشتے ناتے ختم ہو جائیں گے, بیٹیوں کو طلاقیں ہو جائیں گی, مکہ بھی چھوڑنا پڑے گا, حرم بھی چھوڑنا پڑے گا, کعبہ کی چھاؤں بھی چھوڑنی پڑے گی, زمزم کا ٹھنڈا اور میٹھا پانی بھی چھوڑنا پڑے گا, خاندان اور قبیلہ بھی چھوڑنا پڑے گا. لیکن میرے رب کا اعلان تھا کہ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي اوحی الیک من الکتاب فاستمسک بالذی اوحی الیک. میرے پیغمبر کعبہ چھوٹتا ہے چھوٹ جائے, مکہ چھوٹتا ہے چھوٹ جائے, اپنے چھوٹتے ہیں چھوٹ جائیں, دوست روٹھتے ہیں روٹھ جائیں, وطن چھوڑنا پڑتا ہے چھوڑ دیں, سب کچھ چھوڑ دیں میرے پیغمبر, میرا قرآن کبھی نہ چھوڑنا. فاستمسک استمساک کا معنی ہے زبردستی زور کے ساتھ قرآن کو تھامے رکھ. اور یہی وجہ ہے سارا مکہ جب مخالفت پہ آ گیا, سرگودے والوں سارا مکہ مخالفت پہ آ گیا, اور سچا ساتھ دینے والا ابو طالب بھی وفات پا گیا, اور ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جس نے اپنا مال, اپنی جائیداد, اپنی ساری تجارت آپ پہ قربان کی, جب وہ بھی فوت ہو گئی. نبوت کے اعلان کا 10واں سال ہے, شوال کا مہینہ ہے, رمضان المبارک کے بعد کا عید والا مہینہ, عید الفطر کا مہینہ ہے. اللہ کے پاک پیغمبر مکے سے چلتے ہیں, 95 کلومیٹر کا سفر طے کر کے طائف پہنچتے ہیں. کتنا؟ گھوڑا نہیں, اونٹ خچر نہیں, پاؤں کے ساتھ چلتے ہیں. آج کوئی یہاں سے مسجد جانا بھی, آج کل لوگ موٹر سائیکل پہ مسجد جاتے ہیں, اپنے محلے کی مسجد میں کوشش ہو تو پیدل چلتے ہیں, 95 کلومیٹر کا راستہ طے کرتے ہیں. خدا جانے کتنی تھکاوٹ ہوئی ہوگی اللہ کے نبی کو, کتنی آپ کو بھوک اور پیاس بھی لگی ہوگی. لیکن آپ پہنچتے ہیں طائف کی سرزمین پر. مقصد کیا تھا؟ چوہان والا کے رہن والے ہو, مقصد کیا تھا؟ کیا ان سے ووٹ مانگنے گئے تھے؟ کیا ان سے چندہ مانگنے گئے تھے؟ کیا ان سے پیسے مانگنے کے لیے, قیادت اور لیڈری مانگنے کے لیے گئے تھے؟ نہ میرا دوست, میرا مصطفیٰ چل کے اکیلے جب پہنچتا ہے, بنو ثقیف کے 3 سردار اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے حجرے کے اندر. اللہ کے پاک پیغمبر جب داخل ہوتے ہیں اندر, ان میں سے ایک لگا ہوا ہے کعبے کا غلاف سی رہا ہے, اور 2 ساتھ بیٹھے ہوئے. خدا را میرا وقت تھوڑا ہے, مضمون بہت اہم ہے, ذرا عبرتیں دیکھیے, ذرا سبق دیکھیے. ویسے ہی میرے سامنے قرآن نہیں آ گیا. یہ تاریخ ہے دکھوں کی, تکلیفوں کی, قربانیوں کا ایک لازوال سلسلہ چلتا ہے. میرے محمد جب پہنچتے ہیں کہتے ہیں او طائف کے سرداروں, تینوں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں, مکے والوں نے میری بات کا انکار کر دیا ہے, میرے راستے روک دیے ہیں,
میری دشمنی پہ اتر آئے ہیں، میرے قتل کی تدبیریں کرنے لگے ہوئے ہیں۔ لوگوں میں تمہارے پاس اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، اللہ کی توحید سنانے آیا ہوں۔ توحید سنانے کی دیر تھی، سارے دستور پیچھے چھوڑ دیے انہوں نے، اپنی ثقافت بھی پیچھے چھوڑ دی۔ عرب مہمان نواز ہوتے ہیں، آج مہمان نوازی کا بھی ان کو خیال نہیں آیا، آج ان کو ایک پردیسی کا بھی خیال نہیں آیا، آج ان کو ایک معزز مہمان کی گفتگو کا بھی خیال نہیں آیا۔ جٹ ایک دم کہنے لگا، پہلا بول کے کہنے لگا، کیا اللہ کو آپ کے سوا کوئی اور نہیں ملا نبی بنانے کے لیے؟ اللہ اکبر۔ دوسرا کہنے لگا، لا اکلمک، میں تجھ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ اور تیسرا کہنے لگا، اخرج من بلدنا، نکل جا ہمارے شہر سے، میں کعبے کا غلاف تو چیر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا مگر تجھے نبی نہیں مانوں گا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ رویہ ہو لوگوں کا، جب لوگوں کی یہ حالت ہو، وہ اس وقت دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، خیر ہے، تم نے جو کہا کوئی پرواہ نہیں ہے، خیر معاف کر دیتا ہوں، مگر میری درخواست سنیے، تم نہیں مانتے ہو نہ مانو، میں اس رعایا کو سمجھاؤں گا، اس غریب عوام کو سمجھاؤں گا، میرا راستہ نہ روکنا۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے، کتنی بہترین پیرائے میں کہ ہم بھی کہتے ہیں لوگوں اگر ہماری بات نہیں مانتے ہو رکاوٹ تو نہ بنو، کم از کم نہ مانو، آپ کی مرضی، راستہ نہ روکنا ہمارا۔ لیکن انہوں نے یہ بھی نہ مانی، پورا شہر سارا کھڑا کر دیا، پورا شہر اٹھا دیا، بچے کیا، بوڑھے کیا، جوان کیا، مرد اور عورتیں کیا، پتھروں کی بارش۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں، محمد ابن اسحاق مغازی کے امام لکھتے ہیں، تاریخ کے کیا لکھتے ہیں، 10 دن اللہ کے پاک پیغمبر طائف میں گزارتے ہیں، کتنے؟ 3 میل تک ہر جانب سے پتھر ہی پتھر ہیں، آپ کے سر کا خون پاؤں تک پہنچتا ہے، سارے کپڑے خون میں رنگین ہو جاتے ہیں۔ اور عجیب بات، کسی سیرت نگار نے خوبی تبصرہ کیا کہ لوگوں، رجل غریب وحید بعید عن اہلہ ووطنہ، ایک بندہ ہو، پردیسی ہو، اجنبی ہو، خاندان سے بھی دور ہو، علاقے سے بھی دور ہو، اور سارا گاؤں ٹوٹ کے اسے مارنے لگ جائے، خون میں نہلا دے، اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اکیلے تھے اللہ کے نبی، پورے شہر نے مارا پتھر، کیا گزری ہوگی؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ام المومنین صدیقہ کائنات فرماتی ہیں، میں نے پوچھا اللہ کے حبیب سے، یا رسول اللہ کیا پر احد کے دن سے بھی زیادہ کوئی سخت دن گزرا ہے کہ نہیں؟ فرمایا، ہاں عائشہ، احد سے بھی زیادہ سخت دن گزرا ہے، حالانکہ احد کے میدان میں آپ کے دندان شہید ہوئے، حالانکہ احد کے میدان میں پیغمبر پہ غشی طاری ہو گئی تھی، حالانکہ احد کے میدان میں ایک صحابی رسول فرماتے ہیں خود کی کڑیاں جو تھی زنجیر کی وہ آپ کے رخسار میں دھنس گئی تھی، اور میں نے اپنے دانتوں سے کڑی پکڑ کے جب نکالنے کی کوشش کی تو ہڈی میں دھنسی ہوئی کڑی تو نکلی مگر میرا دانت بھی نکل آیا، آپ کا سارا وجود خون میں۔ لیکن فرمایا عائشہ اس دن سے بھی زیادہ سخت دن طائف کا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیوں، کیسے سخت تھا؟ یہاں بھی تو مار پڑی ہے تکلیف، اور وہاں بھی سخت ایسے، یہاں اکیلے نہیں تھے مصطفیٰ، صحابہ کی جماعت ساتھ تھی، اور آپ کو پتہ ہے المصیبت اذا عمت خفت، مصیبت جب عام ہوتی ہے ہلکی ہو جاتی ہے، ایک مصیبت پوری پارٹی پہ آ جائے تو تھوڑی تھوڑی کر کے بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، اگر وہی مصیبت اکیلے بندے پہ آ جائے تو پھر مشکل ہے۔ فرمایا طائف میں اکیلے تھا،
ایک زید ابن حارثہ غلام تھے، اکیلا میں تھا، جان بچاتے ہوئے عتبہ و شیبہ کے باغ میں جا گھسے، خون میں اتنے نہلائے ہوئے تھے کہ کافروں کو بھی ترس آیا، انہوں نے اپنے غلام جو نصرانی تھا عیسائی، اس کو ایک تشت میں ایسے انگوروں کا گچھا دیا، کہنے لگے وہ جو خون میں لت پت بندہ آیا نا، وہ انگور کے تنے کے ساتھ ایسے جا کے ٹیک لگائے بیٹھے، یہ انگور انہیں دے کے آ جاؤ۔ وہ عداس انگوروں کا گچھا نبی علیہ السلام کے پاس لایا، کہنے لگا لیجی۔ نبی علیہ السلام ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں بسم اللہ۔ کیا آپ کو یاد رہتا ہے کبھی؟ یہ بریانیاں سامنے پڑی ہوں، بہت کم لوگوں کو شروع میں بسم اللہ یاد نہیں ہے اور آخر میں الحمدللہ یاد نہیں، ڈکار مار کے چلے جاتے ہیں، اللہ کا نام یاد ہی نہیں ہوتا لوگ۔ خون میں لت پت انگور کے دانے کی طرح ہاتھ بڑھایا، بسم اللہ کہہ دیا تو عداس ایک دم کہنے لگا آپ نے جو جملہ کہا ہے عرب کے لوگ تو جانتے ہی نہیں، یہ اوپرا سا جملہ بسم اللہ، یہاں تو بسم اللہ والعزا والے ہیں۔ نبی کریم نے کہا پھر تیرا نام کیا، تو کہاں کا ہے؟ کہنے لگا میرا نام عداس ہے، میں عراق کا ایک شہر ہے نینوا وہاں کا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے کہا وہ تو میرے بھائی یونس علیہ السلام کا علاقہ ہے۔ عداس اور حیران ہوا، کہنے لگا آپ ان کو کیسے جانتے ہیں؟ فرمایا وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے ان کے حالات مجھے قرآن میں بتائے ہیں۔ بس یہ بات کہنے کی دیر تھی، عداس نے ہاتھ تھاما اور چوم کے کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ میرے پاک پیغمبر خون میں رنگین یہی ہاتھ اٹھاتے ہیں، ایک زاری کرتے ہیں اللہ کے حضور، پنجاب والو میرے مصطفیٰ کے ان جملوں کا ایک ایک حرف جو ہے عابد اور معبود کا فرق واضح کرتا ہے، خالق اور مخلوق کا فرق واضح کرتا ہے، محتاج اور مختار کل کا فرق واضح کرتا ہے۔ پیغمبر رو کے کہتے ہیں اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، انت ارحم الراحمین، انت رب المستضعفین، الی من تکلنی یا اللہ۔ اے کمزوروں کے رب، اے مستضعفین کے رب، میں اپنی کم آئیگی اور اپنی کمزوری کی شکایت آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ اللہ آپ نے مجھے ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا ہے جنہوں نے مجھے خون میں رنگین کر دیا ہے، لیکن میری پھر بھی یہی التجا ہے کہ ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی، او میرے اللہ اگر تو ناراض نہیں تو مجھے ان تکلیفوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ اگر اب بھی تو ناراض نہیں اللہ، تو راضی ہے، مجھے اس حال میں بھی میں راضی ہوں۔ اور کسی شاعر نے خوب ترجمانی کی ہے کہ فَلَيْتَكَ تَحْلُو الْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ، فَلَيْتَكَ تَحْلُو الْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ، وَلَيْتَكَ تَرْضَىٰ وَالْأَنَامُ غِضَابٌ، وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ، وَبَيْنِي وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَرَابٌ۔ کمال کے اشعار ہیں، کہتا ہے فَلَيْتَكَ تَحْلُو الْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ، کاش کہ تو میرے لیے میٹھا ہو جائے، چاہے میری ساری زندگی کڑوی ہو جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ، کاش کہ میرے اور تیرے تعلقات ٹھیک رہیں۔ وَبَيْنِي وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَرَابُ، سارے جہان سے تعلق خراب ہو جائیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اِذَا صَحَّ مِنْكَ الْوُدُّ فَالْكُلُّ حَيِّنٌ، وَكُلُّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ تُرَابُ۔ اللہ جب تیری محبت مجھے مل جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اس مٹی پر جو کچھ ہے سب مٹی ہو جانا ہے۔ یہ آپ کی زاری تھی، اٹھتے ہیں، صحیح بخاری کے الفاظ نے فرمایا جب آگے بڑھا
فرشتہ ایک بادل کا ٹکڑا میرے سر پہ سایہ کیے ہوئے، جب میں نے سر اٹھایا جبریل ہیں، فرمایا السلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام کیا، فرمایا اللہ نے آپ کی زاری بھی سن لی، قوم کا رویہ بھی دیکھ لیا، آپ کی حالت بھی دیکھ لی ہے، ھذا ملک الجبال، یہ میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، آپ اشارہ کر دے یہ پہاڑوں کو ٹکرا کے طائف والوں کو نیست و نابود کر دے گا، صفحہ ہستی سے مٹا دے گا، کچل کے رکھ دے گا۔ میرے نبی نے اس وقت فرمایا اللہ بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا۔ اللہ میں اب بھی یہی چاہتا ہوں، یہ نہیں مانتے ان کی نسلوں میں سے ایسے پیدا کر دے جو تیری عبادت تیری وحدانیت کے ساتھ کریں، توحید کے ساتھ تیری عبادت کریں۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل